انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور معصوم کفر سے بھی ہیں، معصوم کبیرہ گناہ سے بھی ہیں، معصوم صغیرہ گناہ سے بھی ہیں، اور معصوم قبیح اعمال سے بھی ہیں۔ جو معاشرے میں معیوب اعمال ہیں نبی اس سے بھی معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ معصوم اس میں مفعول ہے، اچھی طرح بات سمجھے۔ ایک ہے کہ پیغمبر کرتا نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہونے دیتے نہیں۔ اگر نبی کے ذمہ ہوتا بچنا تو ممکن ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی بشری تقاضے کے تحت کوئی بات کہہ لی ہوگی۔ یہاں عصمت کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہی اللہ نبی کو تمام گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جب بچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تو بات ہی ختم ہوئی۔ دیکھیں نا قرآن کریم محفوظ ہے، ایک ایک حرف اس کا، تو حفاظت قرآن کے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن محفوظ ہو گیا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہے۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ ہوتا نہیں، بلکہ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں، توبہ کی توفیق دے کے اللہ صحابی کے گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے دیتا نہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں۔ یہ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے مجتہدین۔ مجتہد کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ مجتہد مأجور ہے، معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، بلکہ مأجور ہے، یعنی مجتہد سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اور ممکن ہے اس گناہ کے ساتھ دنیا سے بھی چلا جائے، لیکن اجتہادیات میں مجتہد معجور ہوتا ہے، یعنی مجتہد اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو تب بھی مجتہد کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ ذرا اس کو بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں مجتہد مصیب یہ 2 اجر کا مستحق ہوتا ہے اور مجتہد مخطی 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے، یعنی مجتہد ہر حال میں معجور ہے۔ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر مجتہد اجتہاد کرے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو اکہرا اجر ملتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب خطا ہوگی تو اب اجر کس بات کا ہے؟ بات مثال سے سمجھیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا جب بھی آپ نے کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو مثال ضرور دیا کریں۔ کبھی پہلے مثال دیتے ہیں عقیدہ اور مسئلہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے پہلے مثال نہ دیں تو بات سمجھ نہیں آتی، اور کبھی عقیدہ اور مسئلہ پہلے بیان کر لیتے ہیں اور مثال اس کی بعد میں دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مجتہد اگر اس سے اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر، اگر اجتہاد میں خطا ہو تو اکہرا اجر۔ اس کی مثال سمجھیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور اسپیشلسٹ ہو اور سرجن ہو، اب اگر وہ کسی اہم کیس کو لے اور سرجری کرے اور بڑی مشقت کے ساتھ کرے اور سرجری اس کی کامیاب ہو جائے اور مریض کی جان بچ جائے تو اس کو ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر جو تنخواہ ملتی ہے وہ ملے گی، جو اس کے سرجری کرنے کی آپریشن کی فیس ہے وہ اس کو ملے گی۔ لیکن چونکہ سرجری کامیاب ہوئی ہے اور اس نے بڑی مشقت کی ہے اور مریض کی جان بچ گئی ہے، مریض کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس ڈاکٹر کو ترقی بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کو شاباش بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کے گلے میں ہار بھی پڑیں گے، اس ڈاکٹر کی معاشرے میں عزت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایک ہے ڈاکٹر کو اجرت، اجر، پیسے ملنے اس کی سرجری کے، اور ایک ہے اس کو شاباش یا ترقی ملنی اس سرجری کے کامیاب ہونے کے۔ لیکن اگر کوئی کیس بہت اہم ہو، دماغ کا ہے، دل کا ہے، گردے کا ہے، کوئی اہم آپریشن ہے اور ڈاکٹر سرجری کرتا ہے لیکن سرجری اس کی ناکام ہو جاتی ہے اور مریض فوت ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کو تنخواہ اور اجرت اس کی سرجری کی تب بھی ملے گی، اس لیے کہ اس نے سرجری کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، پورا وقت دیا ہے، پوری کوشش کی ہے، جو اس کی تعلیم تھی اس نے مکمل اس کو استعمال کیا ہے، اپنا تجربہ استعمال کیا، اپنے اوزار استعمال کیے ہیں، لیکن اتنی مشقت اور محنت کے باوجود سرجری کامیاب نہیں ہو سکی اور مریض فوت ہو گیا، تو ڈاکٹر کو اس مریض کے بچ جانے پہ، صحت مند ہونے پہ جو شاباش اور ترقی ملنی تھی وہ اب نہیں ملے گی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر سرجری کرے اور کامیاب سرجری ہو جائے تو سرجری کرنے کی اجرت بھی ملے گی اور کامیاب سرجری ہونے پر اس کو ترقی اور شاباش بھی ملے گی، اور اگر ڈاکٹر سرجری کرے اور سرجری ناکام ہو جائے تو سرجری اور آپریشن کی اس کو اجرت ملے گی، لیکن اس آپریشن میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس کو جو ترقی یا اس کو شاباش ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔
اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد اس کا درست ثابت ہوتا ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر الگ ہوتا ہے، اور اجتہاد کے درست ہونے کا شاباش ترقی اجر الگ ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دوہرا اجر۔ اور اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر پھر بھی ملتا ہے، لیکن اجتہاد میں خطا ہونے کی وجہ سے جو اس کے رفع درجات ہونے تھے درست ہونے کے وہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مجتہد کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، وہ اجر ہے اجتہاد کا۔ اگر درست ہوگا تو درست ہونے پر رفع درجات اجر وہ بھی ملے گا، اجتہاد میں خطا ہو جائے گی تو رفع درجات اور درست ہونے پر جو اجر تھا وہ مجتہد کو نہیں ملے گا، لیکن مجتہد ہر حال میں ماجور ہوگا۔ اجتہاد کی بات چلیے، میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، علماء بہت اچھی طرح سمجھے تاکہ آپ کو آگے سمجھانا آسان ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک مسئلے پر 2 مجتہد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، باقی مجتہد تو بات کے ہیں۔ عہد علی میں دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، دونوں کا اجتہادی اختلاف ہوا ہے تو 2 مجتہد ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعد کے فقہی مسائل میں اجتہاد ہوا، حضرت امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، بعض مسائل میں امام مالک بالکل الگ ہے، امام حنیفہ الگ ہے، کبھی امام شافعی بالکل الگ ہے، 2 3 آراء بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ پر 2 مجتہد اجتہاد کریں گے، ایک کہے گا پاک ہے، دوسرا کہے گا ناپاک ہے، ایک کہے گا حرام ہے، دوسرا کہے گا حلال ہے، تو یہ بتائیں کہ اس میں دونوں مجتہد درست کیسے ہوں گے؟ ایک غلط ہوگا، ایک درست ہوگا، آپ کہتے ہیں سارے درست ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں بات سمجھایا کرتا ہوں کہ مجتہد کا اگر اختلاف ہو بھی جائے، عند الناس چاروں مجتہد برحق ہیں اور عند اللہ ایک مجتہد برحق ہے۔ عند الناس چاروں ٹھیک ہیں اور عند اللہ ایک ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا کہ لوگوں کے یہاں سارے ٹھیک ہے تو اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بھی ایک ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں تو پھر اللہ ایک کو ٹھیک باقی غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھیں۔ مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں چاروں برحق ہیں، یعنی لوگ چاروں مجتہدین میں سے جس مجتہد کی اجتہاد پر عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، ان کی نماز ہو جائے گی، بالکل درست ہوگی۔ لیکن اللہ کے یہاں چاروں درست نہیں، اللہ کے یہاں ایک برحق ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مثال سمجھیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر 4 آدمی سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور دوران سفر رات آ گئی اور موسم ابرآلود ہو گیا، گرد و غبار آ گئی، کوئی آندھی آ گئی، کوئی ایسا ماحول بن گیا موسم کا کہ ان کو قبلے کا معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کا تعین نہیں ہو رہا اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں، آج کے دور میں مشکل ہے، جب موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ موبائل ہی کام نہیں کرے گا تو کیسے آج کے دور میں آپ پتہ کریں گے؟ بچوں والی باتیں نہ کریں۔ موبائل ان کے آف ہیں، بندہ وہاں پر ہے کوئی نہیں، موسم نے پورے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب بتائیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آدمی 4 ہوں، قبلہ چاروں کو معلوم نہ ہو اور قبلہ بتانے والا کوئی نہ ہو، اب ضرورت پیش آ گئی، اب یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے تو قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کعبہ نظر آ رہا ہو تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، اسے کہتے ہیں جہت کعبہ، اسے کہتے ہیں عین کعبہ قبلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کعبہ سے دور ہیں، فاصلے پر ہیں یا درمیان میں بلڈنگیں ہیں، کعبہ نظر نہیں آ رہا تو پھر قبلہ کعبہ نہیں جہت کعبہ ہوتی ہے کہ جس طرف کعبہ ہے اس طرف منہ کریں۔ دیکھیں نا، جیسے ہم پاکستان والے یا ہندوستان والے منہ کرتے ہیں مغرب کی طرف، اب ظاہر ہے کعبہ تو چھوٹا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں 1000 کلومیٹر اور سب کا منہ اس طرف، تب ان سب کا منہ خاص کعبہ کی طرف نہیں نا، کعبے کی جہت کی طرف ہے کہ جس طرف کعبہ ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ 4 آدمی سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ان کو قبلہ معلوم نہیں، قبلہ بتانے والا کوئی نہیں، اور نماز کے لیے شرط ہے منہ کا جہت کعبہ کی طرف ہونا، قبلہ کی طرف ہونا۔ اب یہ کیا کریں؟ اس کے لیے یہ چاروں تحری کریں، یہ چاروں اجتہاد کریں، یہ چاروں غور کریں، اپنے اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ ان کا دل کیا کہتا ہے۔ اللہ کی شان، چاروں کا دلی رجحان بدل گیا۔ ایک کہتا ہے جی میرے خیال میں تو کعبہ ایک طرف اس طرف ہے، دوسرا کہتا ہے جی میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے، تیسرا کہتا ہے جی میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے، چوتھا کہتا ہے میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے۔ تو یہ چاروں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے جس طرف ان کا دل کہہ رہا ہے، جس طرف ان کی رائے ہے، ان کی تحری ہے، ان کا اجتہاد ہے۔ اب دیکھیں، چاروں نے نماز پڑھی اور چاروں کا کعبہ الگ الگ ہو گیا، کعبہ نہیں قبلہ چاروں کا الگ الگ ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے ان چاروں کی نماز ہو گئی، یہ ہے ان الناس چاروں برحق ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ قبلہ درست کس کا ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ قبلہ چاروں کا درست ہو گیا، جو ان کے بس میں تھا ان نے کوشش کی ہے، ان کے بس میں تھا معلوم کرتے،
معلوم کیا ہے، بتانے والا کوئی نہیں۔ اب ان کے بس میں تھا کہ اپنا دلی رجحان دیکھتے ہوئے انہیں پورا زور لگا لیا ہے، تو جن کے اختیار میں تھا انہیں کیا ہے۔ ہم کہیں گے ان چاروں کی نماز درست ہے اور چاروں کا قبلہ درست ہے، ہم قبلہ مان لیں گے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ قبلہ در حقیقت درست ہے کس کا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو چاروں ٹھیک ہے، ہم چاروں کے بارے میں کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن در حقیقت قبلہ ہے کس کا درست، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ معنی جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اور چاروں مجتہدین کا اجتہاد الگ ہو جائے تو ہم کہیں گے ان انداز چاروں برحق ہیں، یعنی ہم چاروں کو درست کہیں گے، کسی ایک کو غلط نہیں کہیں گے۔ جو شخص جس مجتہد کی رائے پر عمل کرے گا اس کا عمل قبول ہوگا، باقی قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ اصل مسئلہ کس کا ٹھیک تھا۔ باقی چاروں کو اجر ملے گا، چاروں کی عبادت ہو جائے گی۔ اس پر احادیث موجود ہیں اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ میں اس وقت اس مسئلے پر دلائل پیش نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ اجتہاد و تقلید میرا بیان سن لیں یا میری فائل دیکھ لیں، میں نے مفصل اس پر گفتگو کر دی ہے الحمدللہ۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس قدر آپ کو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے نا، ہم نے اس پر کام کیا ہے اور تسلسل سے کر رہے ہیں۔ میں نے مرکز اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کی خدمت میں عرض کیا ہے، دیکھو ہم نیت کر لیں کہ جو جو عقائد اور جو جو مسائل ہیں جن پر کام ہمارے بس میں ہے، ہم فائل بھی بنا دیں، آڈیو بیان بنا دیں، ویڈیو بنا دیں، اور یہ کام کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ باقی جس کو ضرورت ہوگی وہ آتا رہے گا اور لیتا رہے گا، اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ تو میں یہ مجتہدین کے بارے میں مختصر سی بات کی ہے تاکہ بات اچھی طرح الجھن نہ۔ اچھا، اسی طرح بس اوقات ہمارے ہاں ایک امام کا قول ہوتا ہے اور وہ قول بظاہر دلائل کے خلاف ہوتا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم حنفی ہیں، اگر ہمارے اوپر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول پیش فرمائیں جس پر ہمارا فتویٰ ہے۔ مفتہ بھی قول کو لے کر اعتراض کریں، جس پر فتویٰ نہیں اس کو لے کر اعتراض نہ کریں۔ جس پر فتویٰ نہ ہو اسے کہتے ہیں غیر مفتہ بھی۔ غیر مفتہ بھی مسئلہ کو لے کر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو لے کر اعتراض کرے، حدیث راجح کے مقابلے میں مرجوح کو لے کر اعتراض کرے، حدیث ناسخ کے مقابلے میں منسوخ کو لے کر اعتراض کرے۔ تو حدیثیں ایک مسئلے پر دو ہوتی ہیں، ایک منسوخ اور دوسری ناسخ۔ ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک مرجوح اور دوسری راجح۔ ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک ضعیف ایک صحیح اور ایک ضعیف اور ایک صحیح۔ تو جب منسوخ اور ناسخ ہوں تو ناسخ کو لیتے ہیں، مرجوح اور راجح ہوں تو راجح کو لیتے ہیں، اور اسی طرح ضعیف اور صحیح ہوں تو پھر صحیح کو لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح جب امام کے دو قول آ جائیں، ایک غیر مفتہ بھی اور ایک مفتہ بھی، تو پھر غیر مفتہ بھی کو چھوڑ کر مفتہ بھی قول کو لیتے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن نشین کرنے، اس کے اندر الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔